بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کی پیدائش، ان کے نام و نسب، ان کی قبل از خلافت زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، قبول اسلام، ان کے بیٹوں، ان کی اولاد، ان کے خاندان کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے، ان کی کتنی بیویاں تھیں، ان کی کتنی اولاد تھی، سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ ہجرت حبشہ کی مکمل تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن پاک سے محبت کے واقعات بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، تو آپ نے آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب، کنیت اور القاب یہ ہیں: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ عبد مناف پر جا کر آپ کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھا۔ آپ کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب تھیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کی حقیقی بہن تھیں۔ زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد کے فرزند تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموں زاد تھے۔ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا اور آپ ہی کے دور خلافت میں وفات پائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کفن دفن کا انتظام کیا۔ آپ کے والد محترم ظہور اسلام سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ قبل از اسلام آپ کو ابو عمر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسارحت میں آنے کے بعد جب آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے عبداللہ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ کو ابو عبداللہ ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب ذی النورین تھا۔ علامہ بدر الدین عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ محلب بن ابو صفرہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ ان کے علاوہ تاریخ میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہو۔ عبداللہ بن عمر بن ابان جوفی کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جوفی نے پوچھا، بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، مجھے تو علم نہیں۔ انہوں نے کہا، تخلیق آدم سے لے کر آج تک سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہو، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے آپ رات کی نماز میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن اور رات کا قیام دونوں نور ہیں، اس لیے آپ کو ذی النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ صحیح قول کے مطابق آپ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت طائف میں ہوئی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، چھوٹے قد کے تھے، نہ زیادہ لمبے، جلد ملائم تھی، داڑھی گھنی اور لمبی تھی، اسے غضاب لگاتے تھے، سر کے بال بھی گھنے تھے، جسم کے جوڑ بڑے بڑے تھے اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، یعنی چوڑے کندھوں والے تھے۔ امام ظاہری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ درمیانے قد کے آدمی تھے، نہایت خوبصورت نورانی چہرہ، چمکتے دانت، گھنگریالے لمبے بال، سفید رنگ، باریک تلوار جیسی ناک، کشادہ ٹانگیں اور لمبے خوبصورت بازو جنہیں ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ اگرچہ سر کے اگلے حصے کے بال قدرے گرے ہوئے تھے، لیکن کندھوں کو چھوتے ہوئے لمبے اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی رنگت گندم گوں تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 شادیاں کی اور تمام نکاح قبول اسلام کے بعد کیے۔ آپ کی بیویوں کے اسماء گرامی کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے، دوسری ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا۔ فاختہ بنت غزوان، یہ عتبہ بن غزوان کی بہن تھی، ان کے بطن سے عبداللہ اصغر پیدا ہوئے۔ ام عمر بنت جندب الازدیہ، ان سے آپ کے 4 بیٹے عمر، خالد، ابان اور عمر اور ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی۔ فاطمہ بنت ولید بن عبد الشمس بن مغیرہ مخزومیہ، ان سے آپ کے 3 بچے ولید، سعید اور ام سعد پیدا ہوئیں۔ ام البنین بنت عینیہ بن حسن فزاریہ، ان سے عبد الملک پیدا ہوئے۔ رملہ بنت شیبہ بن ربیہ امویہ، ان سے 3 بیٹیاں عائشہ، ام ابان اور ام عمر پیدا ہوئیں۔ نائلہ بنت فرافزہ قلبیہ، آپ کے ہاں 5 بیویوں سے 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے عبداللہ، یہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو انہیں بھی ساتھ لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ ان کے چہرے پر آنکھ کے قریب مرغ نے چونچ مار دی۔ معمولی سا زخم چند روز میں پھیل گیا اور ان کا چہرہ ورم آلود ہو گیا، حتیٰ کہ اسی زخم کی وجہ سے 4 ہجری کو 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ عبداللہ اصغر، ان کی والدہ فاختہ بنت غزوان تھیں۔ عمر، ان کی والدہ ام عمر بنت جندب تھیں۔ آپ جوان ہوئے اور عمر کا وافر حصہ پایا۔ اپنے والد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث بیان کی۔ ان کے شاگردوں میں علی بن حسین، سعید بن مسیب اور ابو زناد رحمہ اللہ کے نام شامل ہیں، لیکن ان سے صرف چند احادیث مروی ہیں۔ آپ نے رملہ بنت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور 80 ہجری میں وفات پائی۔ خالد، یہ ام عمر بنت جندب کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابان، ان کی والدہ بھی ام عمر بنت جندب تھی، کنیت ابو سعید تھی، فقہ کے بہت بڑے امام مانے جاتے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں 7 سال تک مدینہ کے گورنر رہے۔ اپنے والد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے چند احادیث روایت کی۔ ان میں سے ایک روایت جسے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس دن اور رات کے شروع میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، شروع اللہ کے نام سے کہ نہیں نقصان دے سکتی اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، تو اسے دن یا رات میں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جب حضرت ابان رحمہ اللہ کو فالج ہوا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس روز دعا پڑھنا بھول گیا تاکہ اللہ کی تقدیر مجھ پر لاگو ہو جائے۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے فقہائے مدینہ میں ہوتا ہے۔ 105 ہجری میں وفات پائی۔ عمر، ان کی والدہ ام عمر بنت جندب تھیں۔ نمبر 7 ولید، ان کی والدہ فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس بن مغیرہ مخزومیہ تھیں۔ نمبر 8 سعید، یہ بھی ولید کے حقیقی بھائی تھے۔ 56 ہجری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں خراسان کے گورنر مقرر ہوئے۔ اور نمبر 9 عبد الملک، ان کی والدہ ام البنین بنت عینیہ تھیں۔ یہ صغر سنی ہی میں فوت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نائلہ بنت فرافسہ کے بطن سے بھی آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انبسا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کی بات کی جائے تو آپ کی 5 بیویوں سے 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے مریم بنت ام عمر بنت جندب، ام سعید بنت فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس مخزومیہ، عائشہ بنت رملہ بنت شیبہ بن ربیہ، ام ابان بنت رملہ بنت شیبہ بن ربیہ، ام عمر بنت رملہ بنت شیبہ بن ربیہ، مریم بنت نائلہ بنت فرافسہ، ام البنین، ان کی والدہ ایک لونڈی تھی۔ آپ کی حقیقی بہن آمنہ بنت عفان تھیں۔ قبل از اسلام وہ بالوں کی تزئین کاری یعنی بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھیں۔ ان کی شادی حشام بن مغیرہ کے حلیف حکم بن کیسان کے ساتھ ہوئی۔ سریہ عبداللہ بن جہش میں حکم بن کیسان گرفتار ہو گئے اور مدینہ ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ شرف صحابیت سے سرفرازی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی پسند نہ کی
حتیٰ کہ بیر معونہ کے دن رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ 4 ہجری کی بات ہے۔ آمنہ بنت عفان تاحال مکہ ہی میں مقیم تھیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر کاربند تھیں۔ اللہ نے جب مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی فتح نصیب فرمائی تو اس وقت آمنہ نے بھی اپنی والدہ اور دوسری بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے اور چوری اور بدکاری سے ہر ممکن اجتناب کرنے کا عہد اور بیعت کی تھی۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے اخیافی بھائی یعنی ماں جائے بھائی کی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں کی طرف سے 3 بھائی تھے۔ ولید بن عقبہ، ان کے باپ عقبہ بن ابی معیط کو غزوہ بدر کے دن گرفتار کرنے کے بعد قتل کیا گیا، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ ولید اور عمارہ صلح حدیبیہ کے بعد اپنی بہن ام کلثوم کو، جو مسلمان ہو کر مدینہ چلی گئی تھی، واپس لانے کے لیے مدینہ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام کلثوم کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ولید فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، عمارہ بن عقبہ، اس نے اسلام قبول کرنے میں کچھ تاخیر کی۔ نمبر 3، خالد بن عقبہ، اس کے اسلام یا عدم اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر ماں جائی بہنوں کی بات کی جائے تو آپ کی اخیافی بہنوں میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلام لائیں، ہجرت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کرنے والی یہ پہلی خاتون تھیں۔ ام حکیم بنت عقبہ اور ہند بنت عقبہ بھی آپ کی اخیافی بہنیں تھیں۔ ناظرین کرام، ایام جاہلیت میں آپ کے مرتبے کی اگر بات کی جائے تو ایام جاہلیت میں آپ کا شمار قوم کے برگزیدہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ بلند مرتبہ، مالدار، شیریں کلام اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی قوم آپ کو نہایت محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ قبل از اسلام ظاہری و باطنی پاک دامنی کا یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بے حیائی کے مرتکب ہوئے، نہ کبھی شراب پی، بلکہ اس کی مذمت کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں عقل ہی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عقل کے ذریعے سے بلندی حاصل کرے، نہ کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو نوجوانوں کی محفلوں کی رنگینیاں اپنی طرف مائل کر سکیں، نہ بے حیائی اور لہو و لعب کی مجلسیں آپ کو فریفتہ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اپنے بارے میں خود ہی یہ بتا کر ہمارے لیے ان کی تعریف آسان کر دی۔ میں نے کبھی گانا گایا نہ اس کی خواہش کی۔ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے، دائیں ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں کبھی شراب کے قریب نہیں پھٹکا، نہ کبھی بدکاری کا مرتکب ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مروجہ علوم، انساب، امثال اور تاریخ پر بڑا عبور رکھتے تھے۔ شام، حبشہ اور دوسرے علاقوں کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ غیر عرب قوموں کے اطوار، کلچر اور طرز بود و باش سے دوسرے لوگوں کی نسب زیادہ واقف تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے پیشے تجارت کو اپنایا اور اسے خوب ترقی دی، حتیٰ کہ آپ کا شمار بنو امیہ کے ان مالداروں میں ہونے لگا جن کی قریش کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی۔ مکہ کے جاہلی معاشرے میں شرف و عزت کا معیار دولت تھی۔ دولت ہی کی بنا پر لوگوں کی تعظیم کی جاتی تھی۔ جس خاندان کے بیٹے اور بھائی زیادہ ہوتے تھے وہ خاندان زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا۔ لوگ مرعوب رہتے تھے۔ آپ کو اپنی قوم میں بڑی عزت حاصل تھی۔ لوگ آپ کو محبت اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کی عظیم خوبیوں نے آپ کو سب کا محبوب بنا دیا تھا۔ آپ کی محبت لوگوں کے دل و دماغ میں کس قدر راسخ ہو گئی تھی، اس کا اندازہ اس انوکھے واقعے سے لگائیے کہ ایک مرتبہ آپ کے دور کی ایک عرب خاتون اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، رحمان کی قسم، میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت آپ 34 برس کے تھے۔ آپ نے چوں چرا کیے بغیر فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر لبیک کہا
اور ہلکا بگوش اسلام ہو کر سابقون والاولون کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ابو اسحاق کا بیان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایمان لانے والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اس طرح آپ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے۔ شاید آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب وہ واقعہ بنا جو آپ کو شام سے واپسی پر پیش آیا۔ آپ نے وہ واقعہ قبول اسلام کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، جب آپ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت کی، اسلام کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا اور اللہ کے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا، تو دونوں ایمان لے آئے اور تصدیق کی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حال ہی میں شام سے آیا ہوں۔ جب ہم معاون اور زرقاء کے درمیان تھے تو ہم آرام کے لیے اترے اور ابھی نیم خوابیدگی ہی میں تھے کہ کسی نے آواز دی، اے سونے والو بھاگو، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ ہم یہاں آئے تو آپ کے بارے میں سنا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا واقعہ ایک مثبت اثر چھوڑتا ہے اور آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، بالخصوص جب کھلی حقیقت اپنے سامنے دیکھ لے۔ بھلا ایسا کون ہو سکتا ہے جو بیرون شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سنے، پھر اپنے شہر میں آئے اور سارے حوادث اور حقائق ٹھیک اسی طرح دیکھے جیسے اس نے سنے تھے، اور پھر بھی قبول دعوت میں تعامل کرے؟ کبھی نہیں۔ بڑے سے بڑا مخالف اور معاون بھی دعوت حق کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر کوئی دشمنی کا مظاہرہ کرے اور اس دعوت کو ٹھکرا دے تو اس کا ضمیر اس کے سینے میں ایک ہنگامہ برپا کیے رکھے گا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے یا ضمیر کی اس ملامت سے بچنے کے لیے موت کے منہ میں چلا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فوراً اسلام قبول کرنا کوئی جذباتی اور احمقانہ فیصلہ نہ تھا، بلکہ آپ نے پختہ یقین اور تصدیق قلب کے ساتھ بغیر کسی شک و شبے کے یہ فیصلہ کیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب عادت نہایت سنجیدگی سے اس نئی دعوت کا جائزہ لیا اور سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ عزت و شرف کی طرف دعوت ہے، رذائل کو دور پھینکنے کی دعوت ہے، اللہ کی توحید کے اقرار اور شرک سے اجتناب کی دعوت ہے، غفلت کو ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت ہے، برے اخلاق چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے کی دعوت ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کی طرف نظر دوڑائی تو وہ لوگ بتوں کی عبادت میں غرق نظر آئے۔ مردار کھانا، ہمسایوں سے برا سلوک کرنا، حرمتوں کی پامالی اور ناجائز خون بہانا ان کے مذہب کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ اب ایک طرف آپ کی قوم کا مذکورہ بالا مذہب، دوسری طرف صدق و وفا کے پیکر مجسمہ خیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے قریب کبھی جھوٹ اور خیانت کی پرچھائی بھی نہیں پھٹکی تھی، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، صلہ رحمی، حسن سلوک، نماز روزے کا سبق دے کر شرک سے اجتناب کی دعوت دے رہے تھے۔ آخرکار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا اور ایمان میں برابر آگے بڑھتے گئے اور ایک مضبوط رہنما کی حیثیت سے سامنے آئے۔ آپ سنجیدہ اور خاموش طبع تھے، صبر و رضا کے پیکر عظیم اور سخی انسان تھے، شریف الطبع، نیک سیرت اور رحم دل تھے۔ غریبوں کی غمخواری اور کمزوروں کی مدد آپ کی زندگی کا اہم مقصد بن گیا تھا۔ آپ کا یہ فیض اسلام کے مضبوط ہونے تک بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر انہیں ان کی خالہ سودا بنت قریظ نے یوں خراج تحسین پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، عثمان کو ہدایت دی، حق کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی صاحب رائے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ وہ ایسی سوچ کے حامل تھے جو حق کو قبول کرنے سے نہیں روکتی۔ پھر رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے افق میں چاند سورج کے ساتھ مل گیا ہو۔ اے رسول ہاشمی، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ اللہ کے امین ہیں اور مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر اہل اسلام نہایت خوش ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اخوت ایمانی اور محبت کی کڑیاں نہایت مضبوط ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے اسباب پیدا فرما کر آپ کو بہت بڑے اعزاز سے نواز دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ سورہ لہب نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات یہاں واضح کرتے چلیں کہ یہ سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے جو ہوا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے، عنقریب وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ چنانچہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی عزت اور ابو لہب کے بیٹوں کی ذلت کا اعلان ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طلاق کی خبر سنی، فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیج کر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ منظور فرما لیا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ خود ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں رخصت کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حسن سیرت اور حسن صورت میں بے مثل تھی۔ رخصتی کے وقت اس مبارک جوڑے کو یہ خراج تحسین پیش کیا گیا، انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا ہے۔ عبد الرحمن بن عثمانی قریشی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، تو اس وقت وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دھو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی، ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں یہی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں یہ سمجھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر آپ کے گھر صف ماتم بچھوا دیں گے یا کم از کم آپ کو کمزور کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس سے کہیں بہتر انتظام کر دیا اور دشمنان رسول کو ناکام و نامراد کر دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ ناظرین کرام، ابتلا سنت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ افراد، جماعتوں، معاشروں، قوموں اور سلطنتوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ ابتلا کے کڑے دور سے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کو بھی گزرنا پڑا۔ انہوں نے ایسے مصائب جھیلے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مال اور اپنا خون اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی ہر تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ اس آزمائش سے کمزور لوگوں کے ساتھ ساتھ با اثر مسلمانوں کو بھی گزرنا پڑا، لہذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے راستے میں سخت تکلیفیں دی گئیں۔ آپ کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے آپ کو باندھ دیا اور کہا، تجھے اپنا آبائی دین چھوڑنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ کی قسم، تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو محمد کا دین ترک نہیں کرے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اس دین حق کو چھوڑ دوں۔ جب حکم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت دیکھی تو انہیں چھوڑ دیا۔ تمام مسلمان سخت مصیبتیں جھیل رہے تھے، آزمائشیں آئے دن بڑھتی جا رہی تھیں، اور اس وقت ان کی انتہا ہو گئی جب سیدنا یاسر اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہیمانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس علم انگیز سانحے پر بے حد دکھ ہوا۔ آپ اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان کہاں جائیں۔ پھر آپ کو حبشہ کی سرزمین میں خیر نظر آئی تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو وہاں ایسا نیک حاکم ہے کہ اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہجرت شروع ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بے گھر ہوتے دیکھا تو آپ حزن و ملال کی تصویر بن گئے۔ مومنوں کا گروہ مکہ کو خاموشی سے خیر باد کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ مکہ سے سمندری سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، کچھ پیادہ تھے اور کچھ سوار۔ ہنستے بستے گھروں کو چھوڑنے والے اس قافلے نے سفر جاری رکھتے ہوئے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر بنا لیا۔ تقدیر الہی نے ساتھ دیا۔ انہیں سمندر پر جاتے ہی 2 بحری جہاز مل گئے۔ ہر آدمی کا کرایہ نصف دینار طے ہوا۔ جہاز سمندر کی موجوں سے کھیلتے ہوئے سفر شروع کر چکے تھے کہ اسی دوران مشرکین مکہ بھی ان کے تعاقب میں ساحل تک آ پہنچے، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ ان دایان حق میں جنہوں نے حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت کی اور انہیں دین ہی سب سے بڑھ کر عزیز تھا، سر فہرست سیدنا عثمان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے۔ رجب 5 نبی کو یہ قافلہ حبشہ پہنچا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، آزادی سے رب تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملا اور امن و سکون سے رہنے لگے۔ قرآن مجید نے ان کی اس ہجرت کا تذکرہ یوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسقاد میں فرمایا، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جن پر مشرکین مکہ نے ظلم ڈھائے اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ ان میں سے ایک گروہ حبشہ چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دارالہجرت یعنی مدینہ میں ٹھکانہ دیا اور ان کے مومن و مددگار پیدا کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا، کہہ دیجئے اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک سفر ہجرت سے کئی سبق سیکھے۔ ان کے تجربات و مشاہدات کا ماحصل یہ ہے، مومنوں کا ظلم و استبداد کے خلاف ایمان پر ڈٹ جانا اور اپنے عقیدے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ان کے مخلص اور سچے مسلمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بلند اور اپنی ارواح کو اتنا پاکیزہ بنا لیا تھا کہ ان کے نزدیک اللہ کی رضامندی اتنی بڑی متاع عزیز تھی کہ اس کے آگے وہ شدید ترین جسمانی تشدد اور بڑے سے بڑے ظلم و ستم کو بھی ہیچ اور ناقابل توجہ سمجھتے تھے۔ وہ نہایت مطمئن تھے، انہیں کوئی ملال نہ تھا، اس لیے کہ سچے مومنوں اور مخلص داعیوں کے نزدیک حقیقی غلبہ روح کا ہے، جسم کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ جسمانی لذت اور آسائش و آرام کی پرواہ کیے بغیر انہیں جہاں بھی روح کی غذا ملتی ہے وہ فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں۔ یہی چیز تحریکوں کو جلا بخشتی ہے اور اسی جذبے سے بیشتر لوگ ظلم و جہالت کے اندھیروں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نرمی اور امت کے ساتھ شفقت اور پیار و محبت کا سبق سیکھا۔ یہ نرمی آپ کی زندگی کا بہت نمایاں اخلاق تھا، لیکن خلافت کا بوجھ پڑنے کے بعد تو آپ بے حد نرم ہو گئے۔ آپ نے عرصہ دراز تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ محبت اور شفقت کا مشاہدہ کیا تھا۔ آپ خوب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سکون و آرام کے لیے کتنی تڑپ اور کیسی شدید خواہش رکھتے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کو حبشہ بھیجنا صرف اس بنا پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور واقعی اسی طرح ہوا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حبشہ پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اپنے دین پر بے خوفی سے عمل کرنے کی آزادی نصیب ہوئی
اور حبشہ کے بادشاہ نے انہیں بہت عزت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ظلم و استبداد سے بچانے اور دعوت حق کے لیے موزوں اور پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے ہی حبشہ کا انتخاب کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر زمانے کے مسلمان قائدین اور حکمرانوں کے لیے ایک سبق پیش کر دیا کہ انہیں حالات و واقعات کی کروٹوں کے پیش نظر حکیمانہ فیصلے کرنے چاہیے اور دور رس نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت حق کے ارتقاء اور کارکنان دعوت حق کی حفاظت کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ دعوت کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہاں صلاحیتیں ضائع کرنے کی بجائے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لینی چاہیے۔ اس ہجرت میں مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ اگر دارالحکومت میں خطرات امڈ آئیں تو اس کے متبادل کوئی دوسری جگہ اور مرکز کی تلاش پیش نظر رکھنی چاہیے جہاں قوت جمع کی جا سکے اور افراد کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، اس لیے کہ مخلص مبلغین اور کارکن ہی حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں۔ سمجھدار حاکم انہیں بچانے اور محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ان کے لیے امن اور سکون کی فضا مہیا کرنے کے بارے میں کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یہ اقدام اس لیے نہایت ضروری ہے کہ روئے زمین کے تمام کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں ایک مسلمان بے حد قیمتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیرت نبوی سے یہ بات بھی سیکھی کہ تکالیف اور مصائب قائد کے رشتہ داروں اور قریبی دوستوں ہی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جس سربراہ حکومت کے رشتہ دار اور دوست احباب ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہوں، لیکن عوام طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہوں، ایسی حکومت نبوی منہج کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو لشکر کی اگلی صفوں میں لڑنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے رشتہ دار تھے۔ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کی فتوحات میں پیش تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر مشرق کی فتوحات میں مصروف تھے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال سمیت غزوۃ الحر کی مہم میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ ان دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ بے شک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یہ خبر پھیلی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ بات مہاجرین حبشہ تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر جھوٹی ہے، تو بعض اہل مکہ کی امان میں مکہ میں داخل ہوئے اور بعض حبشہ پلٹ گئے۔ واپس آنے والوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ پھر ہجرت مدینہ تک آپ وہیں مقیم رہے۔ آپ اسلام لانے کے بعد سوائے ہجرت یا کسی اور مہم کے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ صرف ناگزیر حالات میں آپ کسی ایسے اہم کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوتے تھے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا اور کوئی دوسرا آدمی اسے انجام نہ دے پاتا۔ آپ دوسرے خلفائے راشدین کی طرح ہمیشہ رسول اللہ ہی کے ساتھ رہے، گویا انہیں مختلف محاسن اور معاشرتی شعور سے آگاہی و آراستہ کر کے یکے بعد دیگرے خاص طور پر خلافت کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کے بعد روز اول ہی سے تبلیغ اسلام کی بڑی گہری لگن تھی، اس لیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عام و خاص واقعات سے خوب آگاہ تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ ان کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے مخفی نہیں تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ اسلامی حکومت کے تاسیس اور قیام کے لوازم سے بخوبی آگاہ تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہوئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور حصول دین کا واحد ذریعہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منبع دین ہونے پر بہت زور دیا ہے
کسی مسلمان فرد یا معاشرے کے لیے صرف قرآن ہی وہ دستور حیات ہے جس کی روشنی میں معاشرہ پروان چڑھ سکے۔ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ نے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، دینی اعتبار سے آپ کی شخصیت سازی میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ان آیات نے آپ کے دل کو پاک صاف کر کے آپ کے کردار کو نہایت پاکیزہ بنا دیا۔ آپ کی روح ان سے ہم آہنگ ہو گئی، یوں آپ بہت باشعور، بیدار مغز اور ایک عظیم انسان بن کر سامنے آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز قرآن مجید کی تلاوت میں گزرتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے آپ کے قرآن سیکھنے کے متعلق کئی اقوال بیان کیے ہیں۔ ان اقوال سے آپ کی قرآن کریم سے بہت گہری محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں، ہمیں ہمارے اساتذہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے بتایا کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے تو ان کا مطلب، معنی اور مفہوم سمجھے اور ان پر عمل کیے بغیر مزید آیات نہیں سیکھتے تھے۔ ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے، ہم نے قرآن، علم اور عمل تینوں چیزیں اکٹھی سیکھی ہیں، اس لیے وہ ایک ایک سورت کو سیکھنے کے لیے بڑا وقت صرف کرتے تھے، اور یہ اس لیے تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کو پورا قرآن سنایا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگرد جنہیں آپ نے قرآن سکھایا، ابو عبد الرحمن سلمی، مغیرہ بن ابی شہاب، ابو الاسود اور زرع ابن حبیش شامل ہیں۔ قرآن کریم کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اقوال ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوں تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے کبھی سیر نہ ہو۔ فرمایا، مجھے ہرگز گوارا نہیں کہ میرا ایک دن بھی ایسا گزرے جس میں اللہ کے عہد یعنی قرآن مجید کو نہ دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباس لوگوں کو کپڑے پہنانا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ مزید فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا ظاہر فضیلت اور باطن فرض ہے۔ نیک سیرت لوگوں کی صحبت فضیلت کا باعث ہے اور ان کی اقتداء کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ قبروں کی زیارت باعث فضیلت اور موت کی تیاری کرنا فرض ہے۔ مریض کی عیادت کرنا فضیلت اور اس سے وصیت طلب کرنا فرض ہے۔ ناظرین اکرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھے، قرآن پاک کو ہر وقت حرز جان بنائے رکھتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، یہ قرآن مبارک ہے، اسے مبارک نبی لے کر آئے ہیں۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا مصحف کثرت تلاوت کی وجہ سے پھٹ چکا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے بلوائیوں کے حملے کے دن کہا تھا، انہیں قتل کرو یا چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ ساری رات ایک رکعت میں قرآن پڑھتے پڑھتے بسر کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے صحیح مصداق تھے۔ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرما برداری کرنے والا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی طرز زندگی اختیار کیا اور اس مقصد کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جان وائے تلمذہ کیے۔ آپ نے ایک الہ کی عبادت کا تصور قرآن مجید سے اخذ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کریمہ کے معانی آپ کو ذہن نشین کرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے صحیح تصور سے آگاہ کرنے کا خاص خیال رکھا۔ ظاہر ہے اگر فطرت سلیم ہو اور دل پاک صاف ہو تو اللہ رب العزت کا صحیح تصور ایمان و یقین کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی
اور دوسری ابدی حقیقتوں مثلاً فنا پذیر زندگی، جنت جہنم، قضاء و قدر، انسان کی حقیقت اور شیطان سے اس کے جھگڑے کے بارے میں تمام تر نقطہ نظر قرآن کریم اور سیرت نبوی سے ماخوذ تھا۔ آپ کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے مبرہ ہے اور لامحدود اوصاف و کمالات کا مالک ہے۔ وہ پاک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ہر قسم کے سہاروں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت اور توحید کا تصور قرآن کریم میں صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ جہاں تک کائنات کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کا تعلق ہے تو وہ آپ نے اس ارشاد باری تعالیٰ سے اخذ کیا، آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ کیا۔ محتاجوں کے لیے یکساں طور پر یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ دھواں تھا۔ تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا، تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ تو ان دونوں نے کہا، ہم دونوں خوشی خوشی حاضر ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے زینت بخشی اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ دنیاوی زندگی چاہے کتنا ہی طول پکڑ جائے بہرحال فانی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس کے سامان کثیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ نہایت قلیل اور حقیر ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کے نباتات مل جل گئیں، جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اس کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سازی میں نمایاں کردار ادا کرنے، آپ کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے، آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے اور آپ کو باوقار بنانے والا اہم ترین عنصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک سے فیضیابی تھا۔ آپ مکی اور مدنی دونوں زمانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نے اپنے آپ کو سلیقہ مند بنایا اور معلم انسانیت ہادی کونین کے مدرسہ نبوت سے علوم و معارف کے موتی اکٹھے کرنے کے لیے دیوانہ وار کوششیں کی۔ اس مقصد کے لیے منعقد ہونے والے پروگراموں میں شمولیت کو اولین ترجیح دی۔ آپ قرآن کریم اور سنت مطہرہ کو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کے بے حد مشتاق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ میں پہل اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سے تھا، پھر میں نے 2 دفعہ ہجرت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا، یوں میں نے آپ کی سیرت کا بہت قریب سے مطالعہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی چھاؤں میں تربیت پائی۔ ان کے مربی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی تربیت کا آغاز سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے ہوا۔ اس ملاقات ہی نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور آپ جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر علم و عرفان کے اجالے میں آ گئے۔ آپ نے ایمان قبول کر لیا، کفر کا طوق گردن سے اتار پھینکا۔ اس طرح آپ میں اسلام اور سیدھے سادھے آسان فہم عقیدے کی خاطر مصائب جھیلنے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کو متاثر کرنے کا بڑا زبردست ملکہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نگرانی میں پروان چڑھایا، آپ کو تاریخ انسانی کا خوبصورت ترین انسان بنایا
शान व शौकत और बावकार शख्सियत के सभी दीवाने होते हैं। लोग फरते मोहब्बत से उसकी तरफ लपकते हैं, अज़मत व बुलंदी से अपना ताल्लुक़ जोड़ते हुए शर्फ महसूस करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सी अज़मत को तो नबूवत ने 4 चांद लगा दिए थे। मोहब्बत की एक बड़ी वजह जिसने मोमिनों को मशहूर कर दिया ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा वही को बराह रास्त वसूल करने वाले और उसे लोगों तक पहुंचाने वाले थे। सहाबा की मोहब्बत का महवर सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात न थी, जैसा कि आम लोग अपने कायदीन से मोहब्बत करते हैं, बल्कि उसमें ताल्लुक़ बिल्लाह का अंसर भी शामिल था। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम इंसान थे, इसी तरह सबसे अफजल रसूल भी थे, और ये दोनों अज़मतें मिलकर इस नुक्ता कमाल तक पहुंच जाती हैं जिसकी कोई इब्तदा है ना इंतहा। फिर जब अल्लाह ताला की मोहब्बत किसी की शख्सी मोहब्बत से मिल जाए तो ये और भी गहरी हो जाती है और मोहब्बत करने वालों की रूह की ग़िज़ा बन जाती है। उनके सांस भी इस मोहब्बत की नब्ज़ के साथ साथ चलते हैं। यही वो मोहब्बत थी जिसने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के हर अव्वल दस्ते को कुर्बानियाँ देने और जान की बाजी लगाने पर आमादा कर दिया था। यही मोहब्बत तरबियत इस्लामी की चाबी, उसका मरकज़ तवज्जो और बुनियादी ज़ाब्ता थी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और रफ़ाक़त की बरकत से नहायत बुलंद पाया ईमान नसीब हुआ। उन्होंने बराह रास्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान हकीम और अहकाम व मसाइल सीखे और अपने नफ्स का तज़किया किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जब उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा, वो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, और बेशक वो उससे पहले खुली गुमराही में थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर अमन और जंग की ज़िंदगी के हर गोशे के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियात और ख़यालात जानने की भरपूर कोशिश की। इस रफ़ाक़त से आपकी शख्सियत में जंगी तजर्बात और पेचीदा मामलात भांप लेने की ज़बरदस्त सलाहियत पैदा हो गई। इस तरह आप लोगों की नफ्सियात और जबिल्लत से भी आगाह हो गए। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम और नसब, इस्लाम से पहले और इस्लाम कबूल करने के बाद की उनकी ज़िंदगी, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनकी शादी और हिजरत हबशा के बारे में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ाक़त के चंद वाक़यात आपके साथ शेयर किए, और इसी तरह से कुरान पाक से मोहब्बत, कुरान पाक से लगाव के चंद वाक़यात भी आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।